اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور ایمان کے ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سرزمین شام میں حضرت ہاجرہ کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کے کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے انہیں رشک پیدا ہوا اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو میرے پاس سے جدا کر کے کہیں دور کر دیجئے۔ اللہ کی حکمت نے ایک سبب پیدا فرما دیا، چنانچہ آپ پر وحی نازل ہوئی کہ آپ حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو اس سرزمین میں چھوڑ آئیں جہاں خشک میدان اور خشک پہاڑیوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل کو ساتھ لے کر سفر فرمایا اور اس جگہ آئے جہاں کعبہ معظمہ تھا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ دور دور تک پانی، یہاں آدمی کا کوئی نام و نشان تھا۔ ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشک میں پانی حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں رکھ کر روانہ ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ نے فریاد کی کہ اے اللہ کے نبی، اس سنسان بیابان میں جہاں نہ کوئی مونس ہے نہ غمخوار، آپ ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ کئی بار حضرت ہاجرہ نے آپ کو پکارا مگر آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں حضرت ہاجرہ نے سوال کیا کہ آپ اتنا فرما دیجئے کہ آپ نے اپنی مرضی سے ہمیں یہاں لا کر چھوڑا ہے یا اللہ کے حکم سے آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے ہاجرہ، میں نے جو کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ نے کہا کہ اب آپ جائیے، مجھے یقین کامل اور پورا اطمینان ہے کہ اللہ مجھ کو اور میرے بچے کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمبی دعا مانگی اور وہاں سے ملک شام چلے آئے۔ چند دنوں میں کھجوریں اور پانی ختم ہو جانے پر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوا اور ان کے سینے میں دودھ خشک ہو گیا اور بچہ بھوک اور پیاس سے تڑپنے لگا۔ حضرت ہاجرہ نے پانی کی تلاش اور جستجو میں 7 چکر صفا مروہ کی دونوں پہاڑیوں کے لگائے مگر پانی کا کوئی سراغ دور دور تک نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں پٹک پٹک کر رو رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی ایڑیوں کے پاس زمین پر اپنا پیر مار کر ایک چشمہ جاری کر دیا اور اس پانی میں دودھ کی خاصیت تھی کہ یہ غذا اور پانی دونوں کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ یہی زمزم کا پانی پی پی کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، یہاں تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے اور شکار کرنے لگے تو شکار کے گوشت اور زمزم کے پانی پر گزر بسر ہونے لگی۔ پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگ اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے اس میدان میں آئے اور پانی کا چشمہ دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے یہاں آباد ہو گئے اور اس قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہو گئی اور رفتہ رفتہ یہاں ایک آبادی ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا یہ حکم ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں، چنانچہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد اور مکہ مکرمہ کے لوگوں کے لیے ایک طویل دعا مانگی، وہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مذکور ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں آپ کی اس دعا کا کچھ حصہ اس طرح مذکور ہے۔ ترجمہ: اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیری حرمت والے گھر کے پاس، اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں تو تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، وہ احسان مانے۔ یہ مکہ مکرمہ کی آبادی کی ابتدائی تاریخ ہے جو قرآن مجید سے ثابت ہوئی ہے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے 2 چیزیں طلب کیں، ایک تو یہ کہ کچھ لوگوں کے دل اولاد ابراہیم علیہ السلام کی طرف مائل ہوں اور دوسرے ان لوگوں کو پھلوں کی روزی کھانے کو ملے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی یہ دعائیں مقبول ہوئیں۔ چنانچہ اس طرح لوگوں کے دل اہل مکہ کی طرف مائل ہوئے کہ آج کروڑ انسان مکہ مکرمہ کی زیارت کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہر دور میں طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر مسلمان خشکی اور سمندر اور ہوائی راستوں سے مکہ مکرمہ جاتے رہے اور قیامت تک جاتے رہیں گے، اور اہل مکہ کی روزی میں پھلوں کی کثرت کا یہ عالم ہے کہ شہر مکہ اور اس کے قرب و جوار میں کہیں نہ کوئی کھیتی ہے نہ کوئی باغ باغیچہ ہے، مگر مکہ مکرمہ کی منڈیوں اور بازاروں میں اس کثرت سے قسم قسم کے میوے اور پھل ملتے ہیں کہ تعجب سے دیکھنے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے طائف کی زمین میں ہر قسم کے پھلوں کی پیداوار کی صلاحیت پیدا فرما دی ہے کہ وہاں سے قسم قسم کے میوے اور پھل اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں مکہ معظمہ میں آتی رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ مصر و عراق بلکہ یورپ کے ممالک سے میوے اور پھل بکثرت مکہ مکرمہ آیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی جس میں آپ نے اپنی اولاد کے علاوہ تمام مومنین کے لیے بھی دعا مانگی۔ اے میرے رب، مجھے نماز کا قائم کرنے والا رکھ اور کچھ میری اولاد کو۔ اے ہمارے رب، اور میری دعا سن لے۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔